بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، اور پھر ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر اس طرح باندھ لو اور حسین علیہ السلام کے سر کو بانس کے ساتھ باندھ کر پورے کوفے میں پھیرنے کے بعد دمشق کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگے آگے یزیدی نواسہ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ دنیا کو غموں سے بچانے والے خود سراپے غم بن کر جا رہے ہیں، دنیا کو قید سے چھڑانے والے خود رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اپنے دلوں میں غم و آلام کے بھڑکتے ہوئے شعلے دبا کر جا رہے ہیں، دنیا کے نجات دہندہ خود گرفتار بلا ہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا گھر بار لٹوا کر خون کے آنسو روتی جا رہی ہیں۔ محمد عربی علیہ السلام کی بیٹیاں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر رسیوں سے جکڑی ہوئی ہیں۔ کتنا سخت امتحان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا، اور کتنی کڑی آزمائش ہے تاجدار کون و مقام علیہ السلام کی مقدس اہل بیت کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام بالکل خاموش ہو چکے ہیں، بس مسلسل آنسو برساتے ہیں۔ سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں۔ یزید کے نمو خوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا ہے تو امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے ہیں۔ ایسے بدبختوں پر خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، نواسہ رسول حسین کا۔ راہب نے کہا، تم بہت برے لوگ ہو، کیا تم اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو؟ میں اس کے عوض میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ لالچی تو تھے ہی، لالچ دیا گیا، ٹکڑا پھینکا گیا تو دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر انور لے کر پاک و صاف رومالوں میں لپیٹا، عنبر بار زلفوں کو خوشبو میں بسایا اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ جناب زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دیں، باقی مال گرجا ہی میں رہنے دیا اور گرجا گھر چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ دوسرے پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹھیکری کی ایک سمت میں لکھا ہوا تھا، جس کا مفہوم ایسے ہے، اور ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے اب وہ جانے جاتے ہیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ قافلہ جب بجران پہنچا تو ایک یہودی یحییٰ نامی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا، حسین ابن علی علیہ السلام کا سر ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟
انہوں نے کہا کہ کربلا میں سے اس کے خاندان کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنا چاہیے، تم انتہائی بے غیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یزیدی بھڑک گئے، ایک نے تلوار نکالی کہ اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکال لی، سگے یزید قتل ہو گیا، پھر سب نے حملہ کر دیا، یحییٰ نے 4 اور قتل کر دیے اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ خدا جانے فتوے کی روح سے اسے مسلمان سمجھا جائے گا کہ نہیں۔ البتہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شہر کے دروازہ باب الحران پر اس کا مزار مرجع خاص و عام ہے اور وہاں پر لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر موصل شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، کربلا میں یہ عظیم مارکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں رات یہاں بسر کرنا ہے، ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں، باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے سنا تو لرز کر رہ گیا اور پھر اس نے شہر کے سر آوردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے ایک فرسنگ دور انہوں نے رات گزاری، وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا، وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو، لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اور پھر عبدہ ملک بن مروان نے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا لیا۔ بالآخر اسیران کربلا کا قافلہ بھی دمشق پہنچ گیا اور یزید کے آدمی امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس لے کر بھی یزید کے شیطانی دربار میں پہنچ گئے۔ یزید تخت حکومت پر بڑے نخوت سے بیٹھا ہوا تھا کہ زہر بن قیس آگے بڑھا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے، حسین 18 آدمی اہل بیت کے اور 60 کے قریب حمایتیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، ہم نے اسے اطاعت امیر پر مجبور کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، پھر ہم نے انہیں صبح ہوتی اس حالت میں قتل کر دیا کہ اس کے ساتھی آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے اور چھپتے پھرتے تھے، اس کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر کوفہ لائے گئے ہیں اور ان کی لاشیں چیلیں اور گدھیں نوچ رہی ہوں گی۔ اور پھر اس نے کپڑے سے کھول کر سر امام آگے رکھ دیا اور بتایا کہ باغیوں کی عورتوں کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ یزید نے سر امام کو دیکھا تو اس کا مکروہ چہرہ کھل گیا اور پھر اس نے قیدیوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کے ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ نواس رسول کا سر ہے تو اس نے کہا تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہی قلم کر دیا ہے، تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے ان کی اسلام پر حیرت ہوتی ہے، ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے اور ہزاروں عیسائی ہم وقت اس کی زیارت کے لیے جمع رہتے ہیں، انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر اراکان دربار بھی چہ مگوئیاں کرنے لگے تو یزید مسلط وقت کے تحت خاموش ہو رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی ابن حسین۔ یزید نے کہا تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی سورۃ الحدید آیت نمبر 22 سے 23 تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم ایسے ہے کوئی ایسی مصیبت دنیا اور تمہاری جانوں پر نہیں آتی جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی نہ ہوئی ہو، یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تم اس چیز کا افسوس نہ کرو جو تم سے لے لی جائے اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو تمہیں دے دی جائے۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز،
فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔